اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 532 ملاحظہ فرمائیں۔ محسن کہاں ہے؟ محسن یہاں تو نہیں ہے۔ یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، وہ بھاگ گیا تھا۔ رابعہ نے کہا۔ تیسرے کمرے سے استاد پیڈرو نے ایک مکروہ کہکا مارا جو بہت مصنوعی انداز میں خوفناک تھا۔ تمہارا یار یہاں ہے سکندر اعظم، آؤ اور لے جاؤ۔ نازو نے باتھ روم کا دروازہ کھول کے کہا رابعہ کو نکال لو مگر خود آگے مت جانا۔ میں نے کہا تم یہ جگہ مت چھوڑنا، میں تمہارے کور پر بہت زیادہ انحصار کر رہا ہوں۔ اچانک میں نے برآمدے کے آخری کنارے پر غالب کو نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ غالباً نیچے بیکار کھڑا پریشان تھا۔ فائر کی آواز پر اس نے اوپر آ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو میرے لیے بھی لا تعلق کھڑا رہنا ناممکن ہوتا۔ وہ رسی کے سہارے اوپر چڑھا تھا۔ یہ اس کے لیے مشکل کام ثابت ہوا ہوگا، مگر اس نے برآمدے میں آ کر مجھے ہاتھ ہلا کے اپنی آمد سے مطلع کیا۔ میں نے اسے ہاتھ ہلا کے جواب دیا۔ پھر میں نے ایک اور جست میں دروازے تک کا فاصلہ طے کیا اور کمرے کے اندر پہنچ گیا۔ رابعہ ایک دیوار کا سہارا لیے کھڑی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں بھی اس کے حسن کی تابانی کو میں نے دل کی آنکھ سے دیکھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ وہ کسی مورت کی طرح ساکت رہی یہاں تک کہ قریب جا کر میں نے اسے سمیٹ لیا اور اس کے وجود کی ساری آسودگی دینے والی نرمی اور سکون عطا کرنے والی بدن کی خوشبو اور اس کے قرب سے حاصل ہونے والی محبت کی تابکار حرارت میرے وجود میں بھر گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں کے آنسو پیتے ہوئے کہا بس میری جان، بس اب سارے آنسو روک لو اور میرا ہاتھ تھام لو۔ مجھے بہت ضرورت ہے تمہارے سہارے کی اور تمہاری رفاقت کے تحفظ کی۔ اس نے پھر مشین گن اٹھا لی۔ مجھے اپنے ساتھ رکھنا سکندر، آئندہ کہیں کسی اور کے ساتھ مت بھیجنا۔ ہم سب ایک ہیں، سب ساتھ ہیں۔ نہیں، میرا حوصلہ تم ہو، تمہارے بغیر حوصلہ ختم ہو جاتا ہے میرا۔ میں نہیں جاؤں گی کسی کے ساتھ۔ اچھا مت جانا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اس وقت بحث نہ کروں۔ اس کی عقل پر جذبات کا غلبہ تھا۔ وہ کوئی منطقی بات یا استدلال قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی۔ باہر سے ایک فائر کی آواز سنائی دی۔ میں نے ایک دم رابعہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم دونوں دروازے کی طرف بڑھے۔ یہ کیا تھا؟ میں نے دروازے کی اوٹ سے نازو کو مخاطب کیا۔ غالب نے وہی کیا جو تم نے کیا تھا، نازو بولی۔ گولی غالب نے چلائی تھی؟ ہاں، وہ دونوں آخری کمرے میں ہیں۔ نازو نے مجھے مطلع کیا۔ کوئی اور آواز سنائی نہیں دی؟ میں نے تشویش سے کہا گولی کس پر چلائی تھی اس نے؟ میرا خیال ہے کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ نازو نے کہا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ محسن کو کہاں رکھا گیا ہوگا؟ میں نے رابعہ سے پوچھا۔ رابعہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اس کمرے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ میں اور محسن الگ الگ سمتوں میں بھاگے تھے۔ مجھے نہیں معلوم وہ پکڑا گیا تھا یا نہیں۔ غالباً استاد پیڈرو بلف کر رہا ہے۔ میں نے کہا محسن اس کے کمرے میں قید نہیں ہے۔ تم سے جدا ہو کے وہ کدھر گیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیا وہ تمہیں نہیں ملا؟ نہیں، ممکن ہے اس نے ہم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی ہو، مگر ہم تو خود روپوش تھے۔ ایک ایسی جگہ تھے جہاں اس کا خیال بھی نہیں جا سکتا تھا اور کسی کا خیال بھی نہیں گیا، ورنہ ہم پکڑ لیے جاتے۔ ہم اسی بستی میں تھے لیکن محسن کو یہ بات بتانے والا کوئی نہ تھا۔ وہ خود بھی تو روپوش ہوگا، کہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ میں نے کہا مگر سوال یہ ہے کہ کہاں؟ اس کے بچ کر نکلنے کے امکانات بہت کم تھے۔ رابعہ نے کہا ہم بجلی گھر سے روانہ ہوتے ہی چاروں طرف سے محصور ہو گئے تھے۔ میں نے مایوسی سے کہا اس کا مطلب ہے وہ پیڈرو کی قید میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب چھپانے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ دونوں طرف سے شکاری کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ ہمارا مقابلہ استاد پیڈرو سے ہے، اور استاد پیڈرو نے بھی ان سب کے نام سن لیے تھے جو اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرتے جا رہے تھے۔ پہلے ہم میاتے سے باہر تھے اور انتہائی خاموشی سے پوری اسرار طریقے پر اچانک دشمن کے اس قلعے میں نمودار ہو گئے تھے، جو حفاظتی انتظامات کی کثرت کے باعث کسی حد تک ناقابل تسخیر بھی تھا۔ خود استاد پیڈرو کی عقل کے لیے سب سے زیادہ حیران کن اور ناقابل فہم بات یہی ہوگی کہ ہم آخر اندر کیسے گھس آئے۔ اس کے بعد ہم نے نچلی منزل پر قبضہ کیا تھا، پھر زینے تک آ گئے تھے۔ زینے سے اوپر آ کے اب ہم اوپر دونوں کناروں پر واقع کمروں میں گھس کر مورچہ بند ہو گئے تھے، اور اس طرح قریب سے قریب تر ہونے کے ساتھ ہم فرار کے راستے بند کرتے جا رہے تھے۔ اب تو پیڈرو کے لیے یہ بھی ممکن نہیں رہا تھا کہ
کہ وہ دوڑ کر کمرے سے نکلے اور برآمدے سے نیچے کود جائے۔ خواہ ایسی کوشش کا نتیجہ ٹانگ ٹوٹنے کی صورت میں نکلے۔ ٹانگ ٹوٹنے کی نوبت آنے سے پہلے تو وہ دونوں جانب سے آنے والی گولیوں کا نشانہ بن جاتا۔ ہم دونوں طرف چوکیاں قائم کیے بیٹھے تھے اور پورا برآمدہ ہمارے سامنے تھا۔ تاہم اس محفوظ طریقے پر ہم اپنے اپنے مورچوں میں یہ انتظار نہیں کاٹ سکتے تھے کہ کبھی تو دشمن باہر آئے گا۔ ہمارے پاس اگر کوئی چیز کم تھی تو وہ تھا وقت، یا اسلحے کی کمی نہ تھی۔ یقین خدا نے ہمیں لامحدود عطا کیا ہوا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہمارا اسلحہ بھی ختم ہونے والا نہ تھا، لیکن رات اور وقت کی عطا کردہ مہلت ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے چلا کر کہا، غالب۔ اس وقت میں دروازے کے قریب تھا۔ غالب نے آخری کمرے کے دروازے کے پاس سے جواب دیا، اب کیا حکم ہے باس؟ براہ راست چلا چلا کے ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے سوا ہمارے پاس رابطے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اس طرح نہ رازداری برقرار رکھی جا سکتی تھی اور نہ تفصیل سے منصوبہ بندی پر بحث ممکن تھی۔ تمہاری پوزیشن کیا ہے؟ غالب نے کہا، ہم محفوظ ہیں آخری کمرے میں۔ یہ بالک نام جی کا عشرت قطع تھا۔ فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، دودھ ہے، پھل کھاؤ گے؟ میں نے چلا کے کہا، بھیج دو ہوائی ڈاک سے۔ غالب نے ایک سیب پھینکا جو برآمدے کی طوالت طے کرتا سیدھا اس باتھ روم کے دروازے پر لگا جس میں نازو مورچہ بند تھی۔ میں نے کہا، نازو سامنے مت آنا۔ ابھی الفاظ میرے لبوں پر ہی تھے کہ مشین گن کی تڑ تڑ سنائی دی۔ باتھ روم کا دروازہ چھلنی ہو گیا۔ میں نے بائیں ہاتھ باہر نکال کے اندازے سے 3 فائر کیے۔ پیڈرو نے ایک شیطانی کہکا بلند کیا۔ رابعہ نے بدحواسی میں نازو کو پکارا، تم ٹھیک ہو؟ نازو نے پیڈرو کی کاپی کرتے ہوئے جوابی کہکا مارا، چلانے دو انہیں گولیاں اور گولے۔ میں نے کہا، دروازے کے سامنے مت آنا۔ میں پہلے بھی کب دروازے کے سامنے تھی؟ نازو نے جواب دیا۔ سیب کیسا تھا؟ غالب نے آواز دی۔ میں نے کہا، تو کتنے دستی بم لایا ہے نیچے سے؟ غالب کوئی دستی بم لے کر نہیں آیا تھا، مگر اس نے میرے سوال کے مقصد کو سمجھتے ہوئے جواب دیا، صرف 2، ایک میرے پاس ہے، دوسرا گل کے پاس۔ میں نے کہا، ایک تو میرے پاس بھی ہے، وہاں کوئی ڈوری یا پتلی سی رسی ہے؟ دیکھتا ہوں، غالب نے جواب دیا۔ میں نے کہا، اگر بجلی کا تار ہو تو کام چل جائے گا۔ کام کیا ہے؟ میں نے کہا، ڈوری کو دستی بم کی پن کے ساتھ باندھ کے جتنا لمبا کر سکتے ہو کر لو۔ ساڑی کی ایک ہی پٹی 6 گز لمبی ہوگی، پتلی پتلی 2 پٹیاں ملا کے 12 گز کی ڈوری بن جائے گی۔ فائن، یہ کام کر لو تو مجھے اطلاع دو۔ فرض کرو کام ہو گیا، اب ذرا ہوشیاری سے یہ دستی بم تیسرے کمرے کے دروازے سے اندر پھینکنے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے تو مجھے باہر نکلنا پڑے گا، صرف ہاتھ باہر نکالنے سے کام نہیں بنتا۔ میں کور کر رہا ہوں تمہیں پیچھے سے، اگر کوئی تم پر فائر کرنے کے لیے نکلے گا تو مارا جائے گا۔ لیکن باس، میں بھی تو مارا جاؤں گا، غالب نے فریاد کی۔ اوکے، باہر مت نکلو، دستی بم کو دروازے کے جتنا قریب پھینک سکتے ہو پھینک دو۔ ڈوری اندازے سے اتنی لمبی رکھو جتنا دروازے تک کا فاصلہ ہے، پھر ڈوری کو ایک جھٹکے سے کھینچ لو، پن نکل جائے گی، مگر اس سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا۔ ہم دستی بم کے دھماکے کے بعد بچیں گے کیسے جب یہ عمارت ہی اڑ جائے گی؟ میں نے کہا، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، ایک دستی بم سے یہ عمارت نہیں گر سکتی۔ RCC اسٹرکچر ہے، نچلی منزل کے گودام محفوظ رہیں گے، زیادہ سے زیادہ فرش میں سوراخ ہوگا تو ہونے دو، یہ نیچے والے برآمدے کی چھت ہے، بم دروازے کے جتنا قریب گرے گا اتنا ہی کمرے کے اندر زیادہ تباہ کاری پھیلائے گا۔ اگر تھوڑا سا آگے گر جائے آپ کے قدموں میں اور آپ شہید ہو جائیں تو اس معمولی سی خطا پر ناچیز کو معاف فرمائیے گا۔ عالم ارواح میں پہنچنے کے بعد غالب نے کہا، ایسے مت پھینکنا جیسے سیب پھینکا تھا۔ میں نے کہا، سیب اور دستی بم میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اچھا کیا آپ نے بتا دیا، غالب نے کہا۔ چلا چلا کے میرا گلا درد کرنے لگا تھا، مگر مجھے اپنی اسکیم کی کامیابی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ پیڈرو کی خاموشی اس کا ایک ثبوت تھی، وہ بیچ میں نہیں بولا تھا اور اس نے ہمارا مذاق بھی نہیں اڑایا تھا۔ وہ ہر لفظ کو غور سے سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا۔ اسے یہ منصوبہ یقیناً ہر لحاظ سے قابل عمل محسوس ہوا ہوگا۔ اصل صورتحال اس کے برعکس تھی۔ دستی بم میرے پاس تھا اور اسے ہم اب تک بڑی حفاظت سے ساتھ لیے پھر رہے تھے۔ غالب سے چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہوئے میں نے پتلون کی بیلٹ کے ساتھ ہک سے لٹکا ہوا دستی بم رابعہ کے حوالے کر دیا تھا اور اسے اشاروں کی زبان میں سمجھا دیا تھا کہ جو ہدایات میں غالب کو دے رہا ہوں وہ در حقیقت اس کے لیے ہیں۔ رابعہ نے اپنی ساڑی کے نچلے حصے کے کناروں سے 1 انچ چوڑی پٹی گھیر کے ساتھ ساتھ پھاڑ لی تھی۔ ایسی دوسری پٹی اوپر والے کنارے پر سے پھاڑنے کے لیے اسے اپنی ساڑی کھولنی پڑی اور کچھ دیر وہ منہ دوسری طرف کیے صرف پیٹی کوٹ اور بلاؤز میں کھڑی رہی۔
معلوم نہیں دوسری پٹی نیچے سے نہ پھاڑنے میں کیا مصلحت تھی، شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ نیچے سے ساڑی زیادہ چھوٹی ہو۔ پیڈرو، میں نے چند منٹ انتظار کرنے کے بعد اسے آواز دی۔ وہ 10 منٹ کی مدت تو 20 منٹ پہلے ہی ختم ہو گئی، اب ایک موقع اور دیتا ہوں تمہیں۔ پیڈرو نے پھر وہی مصنوعی کہکا مارا۔ وہ اس طرح یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس کے اعصاب پر خوف کا کوئی اثر نہیں ہے، جبکہ ہنسی کا کھوکھلا پن ہمیں واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوگا سکندری اعظم کی اولاد؟ میں نے کہا تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس نے مجھے ایک غلیظ گالی دے کر کہا، تم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کرو گے تو یہ بھی مارا جائے گا۔ یہ کون؟ اپنے چودھری صاحب بھی تشریف فرما ہے کیا؟ تمہاری ماں کا یار محسن، پیڈرو نے چیخ کر کہا۔ اب میں نے اسے زیادہ بڑی گالی دی۔ تو کیا سمجھتا ہے ہمیں؟ ہم بے وقوف ہیں یا پاگل ہیں؟ میں نے رابعہ سے آہستہ سے کہا، پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ اس وقت میں ایسی زبان استعمال کرنے پر مجبور ہوں اسے ڈی مورالائز کرنے کے لیے۔ رابعہ میرے کندھے پر سر ٹکا کے ہنسی۔ میں نے کہا، محسن ہے تمہارے پاس تو مجھے اس کی آواز سنوا دو پیڈرو۔ صرف محسن ہی نہیں، اس کی بیوی بھی ہے یہاں۔ پیڈرو نے مجھے مزید فحش گالیوں کے ساتھ جواب دیا، اس کا بچہ بھی ہے۔ میں نے بہت سی ناقابل اشاعت گالیاں لڑکا کے کہا، اگر یہ سچ ہے تو کسی سے بات کرا دے، میری، محسن سے یا اس کی بیوی سے۔ اگر کرا دی پھر ابھی تیری جان بھی بچ سکتی ہے ان کے طفیل۔ ان سے کہہ بات کرے مجھ سے۔ میں نے کہا، یہ ٹرمپ کارڈ کام کر گیا۔ اس نے پیڈرو کے سارے پتے کاٹ دیے۔ پیڈرو کی کتے کی طرح بھونکنے والی زبان خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، پیڈرو تیرے دن پورے ہو گئے، کل تمہارے ایک بہت اہم مورے کی باری تھی، اس پولیس افسر کی جو سب سے بڑا غدار تھا۔ ملک کے علاوہ اس نے اپنے فرض اور قانون سے بھی غداری کی تھی۔ سلوا مارا گیا، خسرو جمشید مارا گیا، کل سراج بھی مارا گیا، اب تیری باری ہے، تم مجھے نکل جانے دو۔ پیڈرو نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، میں محسن اور شیلا کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اس کے انداز میں کہکا مار کے کہا، کھیل ختم ہو گیا پیڈرو، ہمت ہے تو باہر نکل کے مقابلہ کرو اور بہادری کے ساتھ جان دو، ورنہ کسی شرط کے بغیر خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ تمہیں محسن اور شیلا کی بھی فکر نہیں، یہ شہادت کی موت ان کا مقدر ہے تو انہیں مبارکباد، تم صرف اپنی فکر کرو پیڈرو۔ آخری کمرے کی طرف سے پھر مشین گن گرجی۔ اس کا نشانہ بننے والے نے موت کی دہشت بھری چیخ ماری۔ میں نے دروازے کی اور سے جھانک کر دیکھا، 2 افراد نے برآمدہ عبور کر کے نیچے کود جانے کی یا رسی کے ساتھ لٹک کر فرار ہونے کا ناکام ہو جانے والا منصوبہ بنایا تھا۔ زندگی کی امید سے مایوس ہو کے انہوں نے جوا کھیلا تھا اور بازی ہار گئے تھے۔ ان کی لاشیں 4 فٹ اونچی برآمدے کی دیوار پر پھڑک رہی تھیں۔ وہ درمیانی کمرے سے نکل کر بھاگے تھے جو غالب کے مقبوضہ کمرے اور پیڈرو کے کمرے کے بیچ میں تھا۔ شاید وہ ساری گفتگو سنتے رہے تھے اور یہ محسوس کرنے کے بعد کہ ان کے کمانڈر ان چیف کے لہجے میں شکست بولنے لگی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ جو بھی تھے پیڈرو سے زیادہ بہادر اور جری تھے، کیونکہ وہ ہتھیار ڈالنے کی ذلت قبول نہ کر سکے تھے اور مرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ میں نے غالب اور گل کی ایک جھلک دیکھی۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے پیش قدمی کی تھی جو میرے نزدیک ایک غیر ضروری پرخطر اور احمقانہ فعل تھا۔ وہ پیڈرو کی گولی کا نشانہ بھی بن سکتے تھے، لیکن نشانہ اس لیے نہیں بنے تھے کہ پیڈرو نے جنگ میں اپنی ہار تسلیم کر لینے کے بعد جارحانہ حکمت عملی چھوڑ دی تھی۔ اب وہ دفاع کی حد سے بھی پیچھے جا چکا تھا اور پسپا ہونے کے بعد جان بچا کے نکل جانے کی فکر میں مبتلا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس نے خود کو میرے حوالے کر دیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر میں کبھی دلاور اینڈ کمپنی کے ہر مجرم کو معاف کرنے پر تیار ہو جاتا، اس کا باقائمی عقل و ہوش حواس کوئی امکان نہ تھا، تب بھی ایک شخص کو معاف نہ کرتا۔ استاد پیڈرو کے لیے میری لغت میں رعایت و معافی جیسے الفاظ ہی نہ تھے، کیونکہ وہ میرے والد وزیر خان مرحوم کا سفاک قاتل تھا اور میری زندگی کے سارے عذاب اسی کے نام سے شروع ہوتے تھے۔ غالب اور گل اب اگلے کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ ان کے اور پیڈرو کے درمیان صرف ایک دیوار حائل رہ گئی تھی۔ اگر پیڈرو کے ساتھ کوئی اور بھی تھا تو وہ مرنے کے لیے تیار تھا۔ تعامل میں محسن، شیلا اور ان کا بیٹا شامل نہیں تھے۔ بیک وقت حوصلہ افزا اور حوصلہ شکن خبر تھی۔ محسن کے بارے میں رابعہ کے بیان ہی سے شکوک پیدا ہو گئے تھے کہ ممکن ہے وہ پکڑا نہ گیا ہو۔ اس کے نہ پکڑے جانے کے امکانات کو رابعہ نے کم بتایا تھا، مگر قسمت ساتھ دے تو امکانات نہ ہونے کے باوجود زندگی کی داؤ خطرات کے پرآشوب سمندر سے سلامتی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ شیلا اور اس کے بیٹے کی عدم موجودگی البتہ ایک مایوس کن بات تھی، اور ان کے بارے میں کوئی کیا سارائی کام نہیں آ سکتی تھی کہ انہیں کہاں لے جایا گیا ہوگا۔ پیڈرو، میں نے چلا کر کہا، اب میں صرف 3 تک گنوں گا،
تم ہاں یا نہیں میں جواب دو گے؟ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرو گے؟ ایک، پیڈرو نے چیخ کر کہا۔ نہیں، اور مجھے گالیاں دینے لگا۔ دو، میں نے کہا۔ پیڈرو نے پھر کہا نہیں۔ اس کی آواز میں دیوانگی اور جنون کی کیفیت اس شخص کے ذہن کی آئینہ دار تھی جو خودکشی کا فیصلہ کر چکا ہو۔ تین، میں نے کہا۔ نہیں نہیں نہیں، پیڈرو نے چلا کر کہا۔ میں نے غلیظ گالیوں کے طوفان کو نظر انداز کرتے ہوئے غالب کو آواز دی۔ آر یو ریڈی؟ میں تیار ہوں، غالب نے جواب دیا۔ گل سے کہو خود کو محفوظ کر لے، اسے سمجھا دو۔ میں نے اسے بتا دیا ہے۔ اوکے، بم پھینک دو، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے باہر نکل کے دستی بم اس کمرے کے دروازے پر پھینک دیا جس میں پیڈرو بند تھا۔ میری چال کامیاب رہی۔ وہ غالب کے کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اگر غالب باہر آتا تو پیڈرو اس پر مشین گن خالی کر دیتا۔ دستی بم اس کے پیچھے آ گرا۔ مجھے واپس کمرے میں جست لگانے کی مہلت مل گئی۔ ڈوری کی لمبائی میں نے اندازے کے مطابق رکھی تھی، اصل فاصلے سے 2-3 فٹ زیادہ۔ ڈوری کا دوسرا سرا میں نے اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ جب میں نے اندر کی طرف چھلانگ لگائی تو اس کے ساتھ ہی میں نے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا۔ جھٹکا شدید نہ ہوتا تو پین نہ نکلتی۔ دستی بم ساتھ ہی کھینچا چلا تھا۔ جب ڈوری کھینچ کر ڈھیلی پڑ گئی تو مجھے یوں لگا جیسے دستی بم اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کی پین بھی نہیں نکلی ہے بلکہ ڈوری ٹوٹ گئی ہے۔ لمحے بھر کی یہ مایوسی ایک زبردست دھماکے کے ساتھ ختم ہو گئی۔ میں اور رابعہ فرش پر کونیوں کے بل الٹے لیٹے ہوئے تھے اور ہم نے ہتھیلیوں سے دونوں کان بند کر لیے تھے۔ اندازے کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے اپنے ساتھ سب کی موت کا سامان کرنے میں کسر نہ چھوڑی تھی۔ اگر یہ اندازہ غلط ہو جاتا اور دستی بم کے دھماکے سے نچلی منزل پر اسلحے کے ڈھیر میں چنگاری جا گرتی تو دوسرے دھماکے کے ساتھ ہی MRS اور اس کا جرات مندانہ پاک مشن سب داستانے ماضی ہو جاتے۔ اسے سنانے والا صرف محسن کا خاندان ہوتا۔ دھماکے سے عمارت لرز گئی تھی، لیکن نہ ہم پر اس کی چھت گری تھی اور نہ دیواریں۔ میں ایک دم اٹھا اور دروازے کی طرف لپکا۔ برآمدے میں دھوئیں اور گرد کا بگولا سا ٹھہرا ہوا تھا جس کے پاس کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نازو باتھ روم سے نکل کر میرے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے چلا کے غالب کو آواز دی اور گل کو پکارا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ غالب کی آواز سن کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سب ٹھیک ہے، میں نے نازو سے کہا۔ نیچے جا کے مین سوئچ آن کر دو، نازو نے منمنا کے کہا۔ وہ دراصل بجلی، میں اسے گالی دیتے دیتے رک گیا۔ زیادہ سے زیادہ میں اسے الو کی پٹھی کہتا، پھر وہی زنانہ کم عقلی کا خوف۔ دستی بم سے ڈری نہیں، بجلی کا مین سوئچ آن کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جیسے لیور بھی کرنٹ مارتا ہے۔ میں نے خود نیچے جاتے ہوئے سوچا۔ ایک بار پھر میں خون پر پھسل کر گرتے گرتے بچا اور لاشوں کے اوپر سے گدر کے سوئچ بورڈ تک چلا گیا۔ میں لائٹ جلا کے لوٹ رہا تھا کہ اوپر سے مشین گن چلنے کی آواز آئی۔ یہ فائرنگ نازو نے کی تھی۔ میں تیزی سے اوپر پہنچا۔ کیا ہوا؟ میں نے باہری سے آواز دے کر پوچھا۔ وہ بھاگ گئے دونوں۔ کون دونوں؟ کیسے بھاگ گئے؟ میں نے کہا۔ ادھر سے، نازو نے اشارہ کیا۔ نیچے کود گئے۔ بم پھٹنے سے برآمدے کے فرش میں ایک شگاف پڑ گیا تھا جو تقریباً 2 فٹ قطر کا تھا۔ تم یہیں رہنا، میں دیکھتا ہوں۔ میں جتنی تیزی سے اوپر آیا تھا اتنی ہی تیزی سے پھر نیچے جانے کے لیے دوڑا۔ میں نے غالب کو برآمدے کے دوسرے کنارے پر دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی مشین گن تھی۔ گل ریوالور دانتوں میں پکڑ کے رسی کے سہارے نیچے پھسلنے کے لیے دیوار پر سے گزر چکی تھی۔ جان بچا کے بھاگنے والا کسی کی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں زینے کے راستے چند سیکنڈ بعد پہنچا۔ گل رسی پر سے پھسل کر براہ راست لینڈ کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں صورتحال کو دیکھتا سمجھتا، میرے کانوں نے ایک فائر کی آواز سنی، پھر گل کی چیخ سنائی دی اور میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ آخری زینے پر سے میں نے ان دونوں کو دیکھا جو زخمی ہونے کے باوجود چھت کے شگاف سے نیچے ٹپک گئے تھے۔ اتنی بلندی سے پکے فرش پر گرنے کے بعد ان کے لیے بھاگ جانے کی کوشش کرنا بھی ممکن نہ رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹ کر گیٹ تک لے جانے کی دیوانہ وار جدوجہد کر رہے تھے کہ انہوں نے گل کو اترتا دیکھ لیا۔ ان میں سے کسی نے بچی کچی ہمت سے کام لے کر اس کو شوٹ کر دیا تھا۔ اب وہ فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اطمینان سے نشانہ لے کر ان دونوں کے سر پاش پاش کر دیے، پھر میں گل کی طرف دوڑا۔ اوپر سے نازو نے چلا کر کہا، کیا اسے گولی لگ گئی ہے؟ میں نے رک کر اس کے فضول سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور گل کے پاس جا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ گولی اس کے بازو میں لگی تھی، جس کے بعد وہ اپنی گرفت برقرار نہ رکھ سکی تھی اور سیدھی نیچے جا گری تھی۔ میرے لیے یہ اندازہ کرنا دشوار تھا کہ اس کی ہڈی پسلی سلامت ہے یا نہیں، مگر میں نے یہ ضرور دیکھ لیا کہ بازو سے گزرنے والی گولی نے ہڈی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے۔
گولی بازو کے گوشت میں سوراخ کرتی نکل گئی تھی۔ یہ بھی اچھی بات تھی۔ گولی اگر گوشت میں ہی پھنسی رہ جاتی تو اسے نکالنا مشکل ہوتا اور اس سے بعد میں زیادہ خرابی ہوتی۔ گل غالباً صدمے یا گولی لگنے کی دہشت سے بے ہوش تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ یہ بے ہوشی دماغ کی کسی اندرونی چوٹ کا نتیجہ نہ ہو۔ مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنی بلندی سے نیچے گری تھی۔ تم سب جاؤ، میں نے اپنے پیچھے نازو کی آواز سنی، میں اسے سنبھال لوں گی۔ میں تمہیں اوپر چھوڑ کے آیا تھا، میں نے دھاڑ کر کہا۔ غالب ہے اوپر، اس نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ بلا شبہ وہ ایک تربیت یافتہ نرس تھی، مگر یہ ایسا کام نہیں تھا جو میں نہ کر سکتا۔ اس نے ڈیوٹی چھوڑ دی تھی، یہ ایک جذباتی حرکت تھی۔ میں نے اسے اور گل کو بعد میں اچھی طرح جھاڑنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں کی حرکت غلط تھی۔ ایسے اگر ہر شخص سوچے سمجھے بغیر خود فیصلہ کرنے لگا ہے تو پھر MRS کو کسی کمانڈر کی کیا ضرورت ہے؟ باڑ میں گیا ڈسپلن اور ایسی کی تیسی منصوبہ بندی اور حکمت عملی کی۔ میں اوپر گیا تو مرزا غالب مشین گن کے ساتھ وہیں موجود تھے۔ گل ٹھیک ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ گل کو تم نے کیوں اجازت دی تھی؟ نہ میں نے اجازت دی تھی اور نہ اس نے مانگی تھی، غالب نے کہا۔ تم اسے روک تو سکتے تھے۔ میں نے روکا بھی تھا مگر اس سے پہلے ہی وہ اتر گئی تھی۔ رابعہ نے کہا، کیا پیڈرو بھاگ گیا؟ میں نے نفی میں ساری لایا، وہ کوئی اور تھے، پیڈرو اندر ہی ہوگا۔ گل زیادہ زخمی تو نہیں ہے؟ نہیں، زندگی تھی، بچ گئی، بازو میں گولی لگی تھی، پار ہو گئی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ نازو پٹی باندھ رہی ہے، ابھی کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ میں نے غالب کو ہاتھ سے پیچھے ہٹ جانے کا اشارہ کیا اور ایک دم دوڑ لگائی۔ شگاف سے بچ کر میں اس دروازے کے سامنے سے گزرا جس کے پیچھے پیڈرو موجود تھا یا اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ مجھے اندر سے کسی گولی کے آنے کی امید ضرور تھی، تاہم زخمی حالت میں پیڈرو کے لیے اتنی تیزی سے فائر کرنا آسان نہ ہوتا۔ اس امید کے آسرے پر میں خود گولی کی طرح دروازے کے سامنے سے گزرا اور جھک کر دوسری طرف جا گرا۔ اگر میں سیدھا جاتا تو اس کھڑکی کے سامنے سے بھی گزرتا جس کے شیشے ہی نہیں ٹوٹے تھے، پٹ بھی غائب ہو گئے تھے۔ پہلے کمرے میں جا کر میں نے فریج کھولا اور ٹھنڈا پانی پیا۔ پیڈرو کا کیا بنا؟ غالب نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مارا گیا ہو یا صرف زخمی ہو۔ میں نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ اب مجھے اپنے ذہن پر کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ حسب توقع بستی کی طرف سے کسی نے مندر کے پیچھے بم بندوق کے خونی کھیل کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ مجموعی طور پر ہمارا مشن کامیاب رہا تھا۔ گل اپنی حماقت سے زخمی ہوئی تھی، باقی سب خیریت سے تھے۔ ہم نے رابعہ کو برآمد کر لیا تھا۔ محسن کے بارے میں امید کی روشنی پا لی تھی کہ شاید وہ اب ہمیں ڈھونڈتا ہوا آ جائے، ممکن ہے باہر نکلتے ہی مل جائے۔ اب رات کے 3:15 بج رہے تھے۔ میں نے ابھی تک سگریٹ کی طلب محسوس نہیں کی تھی۔ اب میرا ہاتھ جیب میں گیا اور میں نے ایک سگریٹ جلا کے طویل کش لیا۔ میں زیادہ پرسکون ہو کے آخری قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کمرے میں کوئی چیز ہے جسے ہم ڈال کے طور پر استعمال کر سکیں؟ میں نے کہا۔ غالب نے کہا، بیڈ، صوفے، قالین۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پیڈرو کو اندر سے نکالنا ہے، اگر وہ زندہ ہے۔ اگر وہ بے ہوش پڑا ہے تو اسے بچانا بھی ہے، یہ تو اندر جا کے دیکھے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا، میں نے کہا۔ رابعہ نے چلا کر کہا، کیا میں نیچے جاؤں؟ وہ گل کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ میں نے کہا، جاؤ، دونوں مل کر اسے برآمدے میں لٹا دو۔ غالب نے کہا، اگر ہم کوئی جلتی ہوئی چیز اندر پھینک دیں، آگ لگ جائے گی کمرے میں، وہ بے ہوش نہیں ہوگا تو آگ کو بجھانے کی کوشش کرے گا یا باہر نکلنے پر مجبور ہوگا۔ مجھے یہ تجویز پسند آئی۔ آگ نچلی منزل تک تو نہیں پہنچ سکتی؟ غالب نے کہا، نہیں، ایک ہی کمرے تک محدود رہے گی۔ جلتی ہوئی کیا چیز پھینکی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا۔ غالب نے بیڈ پر سے چادر کھینچ لی، پھر اس پر شراب کی بوتل خالی کرنے لگا۔ غالب کا دماغ اچھا کام کر رہا تھا۔ شراب میں الکوہل ہوتی ہے جو فوراً آگ پکڑ لیتی ہے۔ چادر سوتی تھی، اس نے شراب کو جذب کر لیا۔ غالب نے اس پر دوسری بوتل نچوڑ کر خالی کی۔ چادر شراب میں تر ہو گئی تو اس نے مجھ سے ماچس لی۔ کمرے سے نکل کے وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کھڑکی تک گیا۔ میں نے اپنے ریوالور کو تیار رکھا۔ اگر پیڈرو اچانک نمودار ہوتا تو اچانک مارا جاتا۔ غالب نے ایک کونے کو دیا سلائی دکھائی، چادر نے فوراً آگ پکڑ لی۔ غالب نے بڑی مہارت سے اس کا گولا سا بنایا اور بغیر پٹ والی کھڑکی سے اندر پھینک کر واپس بھاگا۔ آگ کے گولا کمرے کے اندر جا گرا تھا۔ میں نے اور غالب نے انتظار کیا اور یہ ہو سکتا تھا کہ چادر جل کے راکھ ہو جائے، کمرے کا دوسرا سامان جلنے سے محفوظ رہے۔ چند منٹ بعد کمرے میں شعلوں کا عکس نظر آنے لگا۔ روشنی باہر بھی کم زیادہ ہو رہی تھی۔ آگ کمرے میں پھیل چکی تھی، لیکن ابھی تک کمرے میں خاموشی تھی۔
میں نے غالب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جل کے مر جائے۔ غالب نے کہا۔ نیچے سے نازو نے چیخ کر کہا، یہ آگ کیسی ہے؟ غالب نے نیچے جھانک کر کہا، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی جو تم نے لگائی ہے مس نازو، بکو مت۔ نازو نے ایک پتھر اٹھا کے پھینکا۔ دوسری آگ خود ہم نے کمرے میں لگائی ہے۔ غالب ہنسا، نظر کا نشانہ جب اچھا ہے تو پتھر سے کام کیوں لیتی ہو؟ میں نے کہا، غالب میں اندر جاتا ہوں۔ غالب پیچھے ہٹ گیا۔ چلو ایک ساتھ کودتے ہیں اس آتش نمرود میں۔ آگ بہت پھیل گئی تھی، اس کی روشنی اب نیچے تک پہنچ رہی تھی۔ بجلی کے تار جل گئے تھے اور بلب پھٹ گئے تھے، چنانچہ کمرے میں صرف آگ کا اجالا تھا۔ میں نے کھڑکی کے قریب سے سر اٹھا کر جھانکا، پھر میں دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ مجھے پورا یقین آ چکا تھا کہ پیڈرو مر چکا ہے یا بے ہوش اور زخمی پڑا ہوا ہے۔ آگ سے ایک بیڈ جل رہا تھا اور بیڈ پر ایک لاش بھی جل رہی تھی۔ گوشت کے جلنے کی بو میرے خواص پر حملہ آور ہوئی، مگر میں خود پر جبر کر کے آگے بڑھا تاکہ اس لاش کا چہرہ قریب سے دیکھ سکوں۔ آگ کی حدت مجھے اپنے چہرے کو جھلساتی محسوس ہوتی تھی۔ کمرہ بھٹی بنتا جا رہا تھا اور شعلوں کی زبان اب پرتوں تک پہنچ رہی تھی، مگر میں نے اس شخص کی صورت دیکھ لی جو جسمانی ساخت کے فرق کی وجہ سے بھی پیڈرو نہیں لگتا تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اطمینان قلب کر لینا چاہتا تھا، وہ واقعی پیڈرو نہیں تھا۔ غالباً اسے ہی پیڈرو نے پہلی گولی چلا کے مارا تھا، کیونکہ وہ باہر نکلنا اور ہم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ غالب نے کہا، سکندر یہ کیا کر رہا تو؟ باہر آ جا ورنہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ میں نے کہا، ابھی تک پیڈرو نہیں ملا، کہیں وہ باتھ روم میں نہ گھس گیا ہو۔ باتھ روم کہاں ہے؟ ان کمروں کے ساتھ، غالب نے کہا۔ اچانک میری نگاہ بھی دیوار کی کھڑکی پر گئی، اس کے سب شیشے ٹوٹ چکے تھے اور باہر کی طرف لگی ہوئی گریل نظر آ رہی تھی۔ قریب جا کر دیکھنے سے مجھ پر انکشاف ہوا کہ شیشے ہی نہیں، دھماکے سے کھڑکی کے پٹ تک ٹوٹ گئے تھے اور باہر لگی ہوئی گریل جو لوہے کے ٹکڑوں کو ویلڈ کر کے بنائی گئی تھی کئی جگہ سے کھل گئی تھی۔ نیچے فرش پر خون کی ایک لکیر تھی جو بالکل تازہ تھی۔ یہ لکیر کھڑکی کے قریب ایک خاصے بڑے دبے کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ میں نے گریل کو ہلایا تو درمیان سے وہ جھولنے لگی۔ اس کے نچلے حصے میں جو ابھی تک چوکھٹ کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہوا تھا، ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ یہ رسی بیڈ شیٹ کو پھاڑ کے اور پٹیوں کو آپس میں گرا دے کر بنائی گئی تھی۔ 6 فٹ کی یہ پٹیاں ایک ایک بالش سے بھی زیادہ چوڑی تھی، چنانچہ اتنی مضبوط تھی کہ بآسانی ایک آدمی کا بوجھ سہار لیں۔ غالب، وہ حرام زادہ نکل گیا، میں نے چلا کر کہا۔